سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ کسی کا بھی دل مت دکھاؤ، آپ کا عمل ہی آپ کے لیے سزا بن سکتا ہے۔ اگر کسی انسان کو تمہاری وجہ سے تکلیف ہوتی ہے تو تمہارے سارے سجدے بیکار ہیں۔ مضبوط رہیے، مثبت رہیے، اپنے حاسدوں کو اسی غم میں رہنے دیں کہ آپ ابھی تک مسکرا کیسے رہے ہیں۔ دولت کے پیچھے زندگی لٹانا ایک مذہب ہے جس کا سکون ظلم اور خود غرضی ہے۔ ہمارے معاشرے میں امیر بچوں کی بدتمیزی بھی شرارت اور غریب بچوں کی شرارت بھی بدتمیزی کہلاتی ہے۔ کسی سے اتنی نفرت نہ کرو کہ ملنا پڑے تو مل نہ سکو، اور کسی سے اتنی محبت نہ کرو کہ کبھی تنہا جینا پڑے تو جی نہ سکو۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان خدا کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ ہم بھی کتنے عجیب لوگ ہیں، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ مت کرنا غرور اپنے آپ پر اے انسان، رب نے جانے کتنے تیرے جیسے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہیں رب فرماتا ہے کن، پھر ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ کسی کو دکھ دینا اتنا آسان ہے جتنا آپ سمندر میں کنکر پھینکو تو یہ نہیں جانتے کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ نفرت کمزور محبت کے وجود سے جنم لینے والی وہ مغرور اولاد ہے جسے پالتے پالتے نسلیں اجڑ جاتی ہیں۔ اپنی ذات کو سمندر کی طرح بناؤ جو اپنے اندر بہت کچھ چھپانے کے باوجود بھی اوپر سے بالکل پرسکون ہوتا ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جیسے خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، روزانہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے۔ ایک دن حکم ہوا کہ جاؤ موسیٰ، اپنے سے کمتر کو تلاش کر کے لے آؤ۔ حضرت موسیٰ نے حکم خدا سے ساری کائنات چھان ماری لیکن اپنے سے کم کسی کو نہ پایا۔ شام کو خالی ہاتھ لوٹے تو اللہ پاک نے فرمایا یا موسیٰ، اگر تم بکری کے بچے کو ہی لے آتے تو ہم آپ کو نبوت سے محروم کر دیتے۔ اس لیے کسی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھو، کیونکہ اللہ نے ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی رکھی ہے۔